ایسی بستی جس پر قدرت نے رزق کے دروازے کھولے، لیکن پھر ایک ہی رات میں وہاں کے بسنے والے انسانوں کو جانور بنا دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ہیلا سازی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی اور ایک ہنستی کھیلتی بستی چیخوں اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی؟ آئیے تاریخ کے اس عبرت ناک منظر میں جھانکتے ہیں، جسے قرآن مجید میں اصحاب سبت، ہفتے والے لوگ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحیرہ قلزم بحیرہ احمر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی آباد تھی۔ یہ لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور تورات کے احکامات کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن صبات مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور کون خدا کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ آزمائش کی شدت یہ تھی کہ ہفتے کے 6 دن مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں چھپی رہتیں، لیکن جیسے ہی ہفتے کا مبارک دن آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں مچھلیاں سطح آب پر آ کر اچھل کود کرتیں، گویا وہ انہیں دعوت دے رہی ہوں۔ کچھ عرصہ تو وہ صبر کر گئے، لیکن پھر انسانی لالچ غالب آ گیا۔ انہوں نے براہ راست شکار کرنے کے بجائے ایک مقدس ہیلا نکالا۔ انہوں نے دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے اور چھوٹی نہریں نکال کر انہیں حوضوں سے جوڑ دیا۔ ہفتے کا دن جب مچھلیاں لہروں کے ساتھ حوضوں میں آتیں تو وہ پیچھے سے راستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ اتوار کا دن وہ ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فخر سے کہتے، ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی تھی، کیونکہ ان کی نیت اور عمل دونوں ہی نافرمانی پر مبنی تھے۔ اس گناہ کے بعد بستی والے 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ظالم گروہ، وہ لوگ جو کھلے عام ہیلا سازی کرتے اور مچھلیاں کھاتے تھے۔ مصلح گروہ، وہ نیک لوگ جو انہیں روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ خاموش گروہ، وہ لوگ جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہ گاروں کو روکتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ نیک لوگوں سے کہتے، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے؟ نیک لوگوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ جب نافرمانوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو نیک لوگوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کا میل جول ختم ہو جائے۔ ایک رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو نافرمانوں کی بستی میں عجیب خاموشی تھی، نہ کسی کے بولنے کی آواز تھی، نہ چولہا جلنے کا دھواں۔ نیک لوگ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف گئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بستی کا منظر بدل چکا تھا، جوان بوڑھے مرد اور عورتیں سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بندر بن گئے تو وہ انسانوں کی طرح عقل رکھتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے، ان کے کپڑے سونگھتے اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر آنسو بہاتے۔ نیک لوگ ان سے پوچھتے، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندر کے روپ میں سر ہلا کر اقرار کرتے۔ پس جب انہوں نے اس کام میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف 166۔ یہ مسخ شدہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے ایک تند و تیز ہوا اور بارش بھیجی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس قوم پر مسخ شکل بدلنے کا عذاب آتا ہے اس کی نسل نہیں چلتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت سے مسخ صورت، بندر یا خنزیر بننا کا عمومی عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تاہم احادیث میں اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ جو حرام کو حلال سمجھیں گے ان پر یہ عذاب آ سکتا ہے۔ مفسرین کا اس پر اختلاف ہے کہ وہ تیسرا گروہ جو خاموش رہا تھا بچا یا نہیں، لیکن قرآن کی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نجات صرف ان کو ملی جنہوں نے برائی سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کو چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ آج بھی یہودیوں کی بے گھری اور تاریخی ذلت اسی عہد شکنی کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت کرنے والا بنا، ہمیں ظاہری اور باطنی ہیلا سازی سے بچا، اور ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھ کہ ہم برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں۔ آمین۔